بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کفران العشیر۔ عشیر معاشر یعنی خامن، خامن کی ناشکری کا بیان۔ و کفر دون کفر، اور ایک کفر کا دون کفر، دوسرے کفر سے کم ہونا۔ دون کا معنی یہاں کم ہونا، اور ایک کفر کا دوسرے کفر سے کم ہونا، اس کے بیان میں ناشکری اور کفر کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اس کے تحت امام بخاری جو پہلی حدیث لے کے آئے، یہ جو دون کا لفظ ہے نا، یہ عربی میں دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ کبھی اس کا معنی ہوتا ہے غیر اور سوا یعنی علاوہ، اور کبھی یہ ادون اور عقل کے معنی میں آتا ہے یعنی کم کے معنی میں، اور یہ دوسرا معنی ہی یہاں راجح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس سند کے تحت متن آگے ذکر نہیں کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ یہ پہلی روایت جو متن کے ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ قال فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، فاذا اکثر اہلها النساء، تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں، یعنی جہنم والی زیادہ عورتیں تھیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یکفرن، وہ کفر کرتی ہیں۔ قیل، عرض کیا گیا، ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، یکفرن العشیر، وہ شوہر کا کفر کرتی ہیں، خاون کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ ویکفرن الاحسان، اور احسان کا کفر کرتی ہیں، احسان کو نہیں مانتی۔ تو یہ خاون کا کفر کرنا مراد ناشکری کرنا۔ چنانچہ کیسے کرتی ہیں ناشکری؟ لو احسنت، اگر تو احسان کرے، الی احداہن، ایک عورت کے ساتھ، الدہر، ساری عمر، ثم رأت منک، پھر وہ عورت دیکھے تجھ سے، شیئن، کوئی ایسی چیز جو اسے اچھی نہ لگے، قالت، تو وہ کہے گی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تجھ سے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ بس ایک ہی بات پر ساری پیچھے بلائیوں کے اوپر پانی پھیر دیں گے۔ یہاں یہ جو کفر ہے اور کفران، یہ دونوں کافرہ یکفرو کے مصدر ہیں، اور لغت میں اس کا معنی آتا ہے چھپانا۔ تو کافر کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے۔ اور یہاں جو کفران عشیر ہے، مراد نہ شکری، شکر ادا نہ کرنا، اور یہاں اس سے یہی مراد ہے، یہاں کفر مراد نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، اگرچہ یہ کفر والا کام ہے، لیکن اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، یہ ناشکری کہلائے گا۔ اگلا باب المعاصی من امر الجاہلیہ، جو معاصی ہیں، گناہ ہیں، یہ دور جاہلیت میں سے ہیں، دور جاہلیت کی یادگار ہیں۔ ولا یکفر صاحبها، البتہ گناہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، بارتکابها، گناہ کے ارتکاب پر، الا بالشرک، سوائے شرک کے، یعنی گناہ جتنا بھی بڑے سے بڑا کر لے، اس کی وجہ سے وہ آدمی کافر نہیں ہوگا۔ اپنے دور میں پائے جانے والے ایک فتنے کا رد کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے، جو یہ کہتا تھا کہ گناہ کبیرہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور جہنمی ہوتا ہے، تو اس سے اس کا رد کر دیا کہ اس کے ارتکاب سے گناہ گار کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہاں شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے، انک امرؤ، بے شک تو ایک ایسا آدمی ہے، فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ یہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے۔ آگے حدیث میں تفصیل آ رہی ہے۔ اس قول کی بنیاد پر کہا گیا کہ اگرچہ جاہلیت کی خصلت ہے، لیکن تکفیر آپ نے نہیں فرمائی۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے سوا جتنے گناہ، اس کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کر دیں گے، لمن یشاء، جس کی چاہیں گے، جس کی چاہیں گے اس کی مغفرت کر دیں گے، لیکن شرک کی مغفرت نہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ شرک جو ہے وہ بندے کو کفر سے نکال دیتا ہے، اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ایک اور آیت کو نقل کیا، وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین ایمان والوں کے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا تو صلح کروا دو بینہما ان دونوں کے درمیان۔ اب دیکھیں وہ لڑائی کر رہے ہیں، لڑائی کرنا گناہ کبیرہ، لیکن اس کے باوجود انہیں مومن کہا، فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، بس ان کا نام ان کو مومن کہا گیا۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو پہلی حدیث لے کے آئے ہیں وہ احنف بن قیس، یہ تابعی ہیں۔ احنف بن قیس سے مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں ذہبت، میں گیا جنگ جمل کے دوران، کیوں گیا؟ لانصر هذا الرجل، تاکہ اس شخص کی مدد کروں، اس سے مراد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن میں راستے میں تھا، فلقینی ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے راستے میں ملے، فقال انہوں نے کہا این ترید، تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قلت میں نے عرض کیا انصر هذا الرجل، میں اس شخص یعنی سیدنا علی کی مدد کروں گا۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارجع، تم واپس چلے جاؤ، فانی سمعت رسول اللہ، بے شک میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان بسیفیہما اپنی تلواروں سے لڑ پڑے، فالقاتل تو قتل کرنے والا، والمقتول اور قتل کیے جانے والا، فی النار دونوں دوزخی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ فقلت میں نے عرض کیا، یہ ابو بکرہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، یعنی اس کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے، لیکن فما بال المقتول، مقتول کا کیا قصور ہے، جسے قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنم میں؟ قال تو آپ نے فرمایا انه كان حریصا، کیونکہ وہ مقتول بھی حریص تھا، خواہش مند تھا، علی قتل صاحبی، اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر، اس کا بھی ارادہ تھا لیکن بات پہلے کا چل گیا۔ اس حدیث کا تعلق جنگ جمل سے ہے۔ احنف بن قیس انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ اب یہاں چونکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس وجہ سے منع کیا تھا کہ ان کے ہاں اس وقت تک یہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا کہ جنگ جمل میں حق پر کون ہے، اس لیے انہوں نے ان کو بھی اس میں شرکت سے منع فرمایا، اور ابو بکر خود بھی کنارہ کش اور الگ رہے۔ لیکن بعد میں احنف بن قیس پر حق واضح ہو گیا، شرح صدر ہو گیا سیدنا علی کے حق ہونے پر، تو احنف بن قیس جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کی طرف سے وہ لڑے۔ اگلی حدیث جو اسی باب میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نقل کرنے والے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، معرور کہتے ہیں لقیت ابا ذر، میری ملاقات ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، بالربضہ، ربضہ کے مقام پر۔ یہ ربضہ جو ہے یہ ذات عرق کے قریب ایک گاؤں تھا جو مدینہ منورہ سے 3 منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہ گویا فوجی چھاونی تھی جہاں ہزاروں گھوڑے تھے۔ تو کہتے ہیں میں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی ربضہ کے مقام پر، وعلیہ حلہ، جبکہ ان کے اوپر ایک جوڑا تھا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے، یعنی تہبند اور اوپر چادر تھی، جوڑا انہی دو چیزوں کا نام، وعلی غلامہ، اور ان کے غلام پر بھی حلہ، ایک جوڑا تھا، ان کا غلام بھی ویسا ہی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوا کہ غلام کا اور آقا کا جوڑا ایک ہی جیسا، فسألتہ، یہ تعجب جو ہوا معرور کا، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ دونوں کا جوڑا ایک ہی قیمت کا، اس برابری کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ اور اکثر روایات میں یہ آتا ہے اصل میں جوڑا ایک ہی تھا، مگر اس جوڑے کا ایک کپڑا ابو ذر کے جسم پر تھا اور ایک غلام کے جسم پر، جو قیمتی جوڑا تھا، اور ایک کم قیمت والا جوڑا تھا، اس کا ایک کپڑا ابو ذر کے بدن پر اور ایک غلام کے بدن پر۔ تو تعجب انہیں اس بات پہ ہوا کہ اگر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں قیمتی کپڑے لے لیتے تو ان کا جوڑا ایک جیسا ہو جاتا، اور غلام کا کم قیمت والا ایک جیسا، یہ انہوں نے کیا کیا؟ کہتے اس تعجب میں فسألتہ عن ذلک، میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا انی ساببت رجلا، میں نے ایک آدمی کو برا بلا کہا،
ایک آدمی کو یعنی غلام کو برا بلا کہا، فعیرتہ، میں نے اس کو عار دلائی، بأمہ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ اس کو غیرت دلائی۔ کیا کہا اسے؟ یبن السودا، اے کالی کلوٹی کے بیٹے، یہ میں نے کہا اسے۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمی، کیا تو نے اسے ماں کی عار دلائی؟ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا تھا، کیا تو نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی؟ انک امرؤ، تو ایسا انسان ہے، فیک جاہلیہ، تو تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے۔ اب یہ کسی کو عار دلانا گناہ کبیرہ، جاہلیت کی خصلت ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو ایمان سے نہیں نکالا۔ اخوانکم، تمہارے غلام، تمہارے بھائی ہیں، خوالکم، تمہارے غلام، یہ خوالکم پہلے آنا تھا، یہ ترتیب میں تبدیلی ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا۔ جعلہم اللہ، اللہ نے ان کو بنا دیا، تحت ایدیکم، تمہارا ماتحت۔ فمن کان اخوہ، پس جس شخص کا بھائی تحت یدہ، اس کے ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یأکل، وہ برابری والا معاملہ کرے، فلیطعمہ، اسے وہی کھلائے، مما یأکل، جو خود کھاتا ہے، ولیلبسہ، اور اسے پہنائے، مما یلبس، جو خود پہنتا ہے، جو کھائے وہ اسے کھلائے، جو پہنے وہ اسے پہنائے۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث سے مساوات اور برابری کو سمجھا، اگرچہ مطلب صحیح، مقصود مساوات ضروری نہیں ہے، اگرچہ اولا ہے، لیکن اصل ہے کہ غلام کا خیال رکھنا، لیکن انہوں نے اس سے استدلال کیا برابری کا، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک قیمتی کپڑا اپنے بدن پہ رکھا، ایک غلام کے بدن پر۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، اور ان پر نہ بوجھ ڈالو، ما یغلبوہم، جو ان کے بس میں نہ ہو، ان سے وہ کام نہ لو جو ان سے نہ ہو سکے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، پھر اگر تم نے ایسا کام ان سے لینا ہو جو ان سے نہ ہو سکے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَعِينُوهُمْ، تو تم ان کی مدد کرو، تاکہ ان سے وہ کام بآسانی ہو جائے۔ اگلا باب، باب ظلم دون ظلم، ظلم بعض ظلم سے ادنا، ظلم ایک ظلم کم درجے کا ہوتا ہے دوسرے ظلم سے، کیونکہ جیسے ایمان کے درجات مختلف ہیں، اسی طرح اس کے مقابلے میں کفر کے اور ظلم کے درجات بھی مختلف ہیں۔ حدیث کو نقل کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں مطلق عبداللہ ہے تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں۔ لما نزلت، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور انہوں نے خلط ملط نہ کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، ایمان لائے اور ایمان کو ظلم کے ساتھ گڑمڑ نہ کیا، تو پھر ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں آگے انعام بیان کیا کہ اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، چین سکون ہے، راحت ہے، اور دوسرا اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ظلم سے خلط ملط نہ کرنا، حالانکہ گناہ کا چاہے کوئی بھی ہو وہ ظلم ہے، انبیاء کے علاوہ کون پاک ہے اس ظلم سے؟ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، یعنی کسی سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو جاتا ہے۔ فانزل اللہ عز وجل، پھر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، بڑا، البتہ بھاری ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ تو مراد اس ظلم سے عام گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ اسی پر یہ باب قائم کیا کہ ظلم کے درجات ہیں، ایک ظلم دوسرے سے کم ہوتا ہے، یہاں بڑا ظلم مراد ہے۔ باب علامت المنافق، یہ باب ہے منافق کی علامتوں کے بیان میں۔ حدیث کو نقل کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ یہاں یہ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، جس کا مقام جو کافر سے بھی بدتر ہے، دوسرا ہے منافق عملی،
تو یہ منافق عملی کی علامات ہیں، یا اس میں منافق اعتقادی بھی ہے، کہ یہ اصل خصلتیں تو اس منافق کی ہے جو کافر سے بھی پرلے درجے کا ہے۔ اس میں تنبیہ کی گئی کہ ایمان والے کو یہ نہیں اپنانی چاہیے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث، جب وہ بات کرے، کذب، جھوٹ بولے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی ایک خصلت۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے، اخلف تو اس کے خلاف کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، خان، تو اس میں خیانت کرے۔ اب اس سے اگلی حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ اس کے اندر ایک علامت کا اضافہ ہے، اسے بھی ساتھ ہی لے کے آئے۔ نقل کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 4 باتیں، 4 خصلتیں، من کن فیہ، جس شخص میں ہوں گی، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور جس شخص میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں منافق کی ایک خصلت ہوگی، حتی یدعها، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں کون سی؟ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جو پچھلی حدیث میں گزر چکا۔ نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بھی پچھلی حدیث میں گزرا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یہ بھی پچھلی حدیث میں گزرا، یہ اضافی ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ، اور جب وہ جھگڑا کرے، فَجَرَ، تو گالی گلوچ کرے، گالی گلوچ کرنا بھی جھگڑے میں منافق کی علامت اور نشانی ہے۔ اگلی حدیث سے باب ہے، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر میں قیام یہ ایمان میں سے ہے۔ قیام سے مراد ہوتا ہے عبادت، اور کسی بھی انداز میں ہو، خواہ وہ قیام کی شکل میں ہو یا کسی اور انداز میں ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرنے والے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من یقم لیلۃ القدر، من، جو شخص، یقم، قیام کرے، عبادت کرے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، ایمانا، ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے، نیت بھی ثواب والی ہو اور ایمان اس کے پاس ہو، ریاکاری نہ ہو، غفر لہ، تو بخش دیے جائیں گے، ما تقدم، اس کے وہ گناہ جو پہلے ہوئے، من ذنبی، گناہ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ان ایسے جو ذکر ہوتے ہیں وہاں صغائر مراد ہوتے ہیں، صغائر، اب دیکھیں جو بندہ قیام کرے گا ظاہری بات ہے اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر ہی لے گا، پھر اس کے بعد ہی اسے اس قیام کی توفیق ہوگی، اور اسی طرح جو حقوق العباد ہیں وہ بھی اس سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان بندوں سے معاف نہ کروائے جائیں جن بندوں کے وہ حقوق ہیں۔ اگلا، الجہاد من الایمان، جہاد ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ نقل کرنے والے حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتدب اللہ، اللہ جل شانہ نے ذمہ داری لے لی، لمن، اس شخص کی، خرج فی سبیلی، جو اس کے راستے میں نکلے، لا یخرجہ الا ایمان بی، اسے جہاد میں نکالنے والا وہ ایمان ہو جو مجھ پر ہے، یعنی محض مجھ پر ایمان اسے جہاد میں نکالے، اللہ پر ایمان، اور او تصدیق برسلی، یا اس کے رسولوں کی تصدیق، ہاں یہ ایمان بھی، یہ اللہ جل شانہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے جو کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ذمہ داری لے لی اس شخص کی جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ پر ایمان اسے نکالے، اور تصدیق برسلی، یا اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی بنا پر وہ نکلا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، تو کیا ذمہ داری لے لی؟ یہ آگے اس ذمہ داری کو بیان کیا، ان ارجعہ، کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں گا، بما نال من اجر، اجر کے ساتھ، او غنیمت، یا غنیمت کے ساتھ، یہ او منع القلوب کے لیے ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی چیز تو ملے گی اسے۔ اب یہ اگر دونوں مل جائیں تو اس سے یہ او رکاوٹ نہیں ڈالتی، تو دونوں ملیں گی، یا اسے اجر اور غنیمت مل جائے گا، یا پھر او ادخلہ الجنہ، یا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا، یعنی شہید ہو گیا تو
فلولا ان اشق علی امتی، اور اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریہ، تو میں کسی سریہ سے، معرکہ جہاد سے پیچھے نہ رہتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ 27 لڑائیوں میں آپ نے شرکت کی، 56 میں نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ پیچھے یہی تھی کہ اگر آپ سب میں جاتے تو پھر آپ کے بعد جو بھی امیر اور حاکم آتا اسے بھی سب جہادوں میں جانا پڑتا۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ بھی تھی اگر آپ سب جہادوں میں جاتے تو پیچھے مدینہ منورہ میں جو بعض اہم کام ہیں ان کے اندر مومنین مشقت میں پڑ جاتے۔ تیسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی اگر آپ سارے جہادوں میں شرکت کرتے تو ان لوگوں کا دل ٹوٹتا جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکے، تو آپ ان کے دل کی تسلی کے لیے رکتے کہ ان کو بھی تسلی مل جائے اللہ کے رسول رکے ہوئے۔ پیارے نبی کی تمنا دیکھیں، وَلَوَدِدتُّ، اور میری چاہت ہے، میری دلی تمنا ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں شہید کر دیا جاؤں اللہ کے راستے میں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ اب یہ شہادت جو ہے سب سے اونچا مرتبہ نبوت، پھر مرتبہ ہے صدیقیت، پھر تیسرے نمبر پر درجہ ہے شہادت۔ اونچے مرتبے والا کم درجے کی، کم مرتبے کی تمنا، تو یہ پیارے نبی امت کو جہاد کا شوق دلانا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ اونچے درجے والا نیچے والے درجے کی تمنا اور خواہش کرے، جیسے آپ کھانے پہ جائیں، آگے پلاؤ اور قورمہ پڑا ہے تو آپ ساتھ کہتے چٹنی بھی دے دے مجھے، تو نیچے والے کی بھی آپ نے تمنا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو شہادت کی موت سے پھر نوازا بھی۔ اگلی حدیث، باب تطوع قیام رمضان، رمضان المبارک میں نفلی قیام، نفل عبادت، من الایمان، یہ ایمان میں سے ہے۔ حدیث کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان، جس شخص نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں، ایمانا، ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، یہ باب ہے رمضان کا ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ روزہ رکھنا فرض ہے، قیام کرنا نفل ہے، زیادہ آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، نفل کی ہی قسم ہے، ذرا پختہ ہے۔ اس کو امام بخاری پہلے لائے روزے کو بعد میں، بتا دیا کہ ترتیب بھی ایسے، پہلے رات کو قیام ہوتا ہے پھر اگلے دن روزہ ہوتا ہے، اسی ترتیب کے پیش نظر حدیث کو نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں قدم قدم کے اوپر مغفرت کا اعلان ہے۔ اگلا باب، الدین یسر، دین، الف لام داخل ہے، مراد اسلام، دین، دین اسلام آسان ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب الدین الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ دین، الحنیفیہ، جو سیدھا ہو، یعنی باطل کی طرف مائل نہ ہو، السمح، اور آسان ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند وہ دین برحق ہے جو سیدھا اور آسان ہے، مراد اس سے دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام ہی بالکل سیدھا بھی ہے اور بالکل آسان بھی ہے۔ حدیث مبارکہ اگلی نقل کرنے والے سعید بن ابی سعید مقبری، وہ نقل کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بلا شبہ دین اسلام آسان ہے، ولن یشاد الدین احد، اور جو بھی دین سے، دین میں تشدد اختیار کرے گا، ولن یشاد، اور ہرگز تشدد اختیار نہیں کرے گا، الدین، دین میں، احد، کوئی، الا، مگر، غلبہ، دین اس پر غالب آ جائے گا، با محاورہ جو بھی دین میں تشدد اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ فسددو، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم میانہ روی اختیار کرو، وقاربو، اور قریب قریب رہو، وبشرو،
یا وبشرو اور رحمت الہی کی امید سے خوش رہو۔ اب سدیدو میانہ روی اختیار کرو، جیسے کہا جاتا نا خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے جو درمیانے ہوں، یا اگر میانہ روی نہیں کر سکتے تو اس کے قریب رہو، یا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مل کر رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا، اور اللہ کی رحمت یعنی اس بات پر کہ جو تم کر رہے ہو اس پر ثواب اور اجر کی امید کے ساتھ خوش بھی رہو۔ اگلا باب، باب الصلاۃ من الایمان، نماز یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ نقل کرنے والے حدیث کو سیدنا براء بن عازب، اور اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، یا ایمان یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی تمہاری نمازیں جو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف تم نے پڑھی۔ اصل میں جب قبلہ تبدیل ہوا اس وقت کا واقعہ ہے، جیسے کہ ابھی آ رہا ہے حدیث میں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ تشریف لائے، اولا تو پہلے، نزل علی اجداد، آپ اپنے ننہال کے ہاں، اجداد جد کی جمع ہے، جد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جد من الام، نانے کو کہتے ہیں، ایک ہے جد من الاب، دادے کو کہتے ہیں، تو یہاں مراد جد من الام ہے، ننہال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ننہال میں اترے۔ او قال، یہ شک ہوا ہے اس راوی کو ابو اسحاق کو، یا وہ کہتے ہیں کہ او اخوالی، یا یہ بھی ممحال، اخوال خال کی جمع ماموں کو کہتے ہیں، تو ننہال و ممحال و ایک ہی چیز ہے، من الانصار، انصار میں سے۔ اب یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں نہ ہی ننہال تھے نہ ہی ممحال تھے، بلکہ آپ کے جد امجد عبد المطلب یہ ان کے ننہال تھے یہاں۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے عبد المطلب، دراصل عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، نوفل، عبد شمس، ہاشم، نوفل اور عبد شمس۔ ہاشم اور مطلب یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور نوفل اور عبد شمس یہ دوسری ماں سے تھے۔ ہاشم بطور تجارت کے شام جاتے تھے، راستے میں مدینہ منورہ پڑتا تھا، وہاں قیام کیا، ایک شریف عورت سے نکاح کیا، اور اب اس کے ہاں جو قیام کیا تو پھر دوبارہ مکہ معظمہ جانے لگے، تو انہوں نے کہا ابھی ہم اپنی عورت کو یہیں رکھیں گے، تو پھر بعد میں انہوں نے وہیں رکھا، اللہ نے وہاں ایک لڑکا دیا تو جس کا نام تھا شیبۃ الحمد، لیکن پھر بعد میں عبد المطلب پڑا۔ ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے حقیقی بھائی مطلب وہ اپنے اس بتیجے کو لینے کے لیے گئے، جب لے کے واپس آئے تو پھر ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، لمبی تفصیل ہے۔ تو یہاں مدینہ منورہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کے ننہال ہے، مجازن آپ کی طرف نسبت کر دی۔ وَأَنَّهُ صَلَّى، اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی قبل بیت المقدس یا مقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 16 شہرا، 16 مہینے، او 17 شہرا یا 17 مہینے۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، اور آپ کو طبعاً پسند یہ تھا، ان تکون قبلته، کہ آپ کا قبلہ قبل البیت، خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، یہ آپ کو طبعاً پسند تھا۔ وجہ یہ تھی کیونکہ آپ ملت ابراہیمی پہ تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہ خانہ کعبہ تھا۔ دوسرا، پورا عرب چونکہ مرکز ہے جس کی طرف آپ بھیجے گئے، ان سب کا رجحان بھی بیت اللہ کی طرف تھا، اس وجہ سے ان کی وجہ سے آپ کا رجحان بھی بیت اللہ کی طرف تھا۔ اور دوسرا، چونکہ بیت اللہ یہ مرکز ہے پوری کائنات کا، اسی سے ساری زمین کو پھیلایا گیا، اس وجہ سے بھی آپ کا میلان، چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے تو جنس اپنی جنس کی طرف تو مائل ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اول صلاۃ، پہلی نماز، صلاح جس کو آپ نے پڑھا، صلاۃ العصر، وہ عصر کی نماز، یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ نے پہلی نماز مدینہ منورہ میں جو پڑھی وہ عصر کی نماز تھی۔ وصلی معہ قوم، آپ کے ساتھ ایک نماز، جو قوم نے، جماعت نے بھی نماز ادا کی، تو نماز کے دوران ہی قبلہ چینج ہوا تو آپ نے بھی اس میں چینج کیا۔ فخرج رجل، اب نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے ایک آدمی نکلا، یہ عباد بن نہی،
ممن صلی مع، ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. فمر علی اہل مسجد، اس کا گزر ایک مسجد والوں پر ہوا. وہم راکعون، جبکہ وہ نماز میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے. فقال، تو یہ آدمی وہ بات کہنے لگے، اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالیقین میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، قبل مکہ، مکہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. اب جب ان کے کانوں میں یہ بات پڑی، فدارو، تو وہ گھوم گئے، وہ پھر گئے، کما ہم، جیسے وہ تھے، اسی حالت میں، قبل البیت، خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے منہ کر لیا. وکانت الیہود، اور یہودی جو تھے، قد اعجبہم، ان کو اچھا لگتا تھا، کیا، اذ کان یصلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل بیت المقدس، جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ یہودی اور اہل کتاب یعنی نصارہ خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے اب ہمارے قبلے کو اختیار کیا، آہستہ آہستہ دین پہ آ جائیں گے معاذ اللہ. فلما ولا وجہ، لیکن جب آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا قبل البیت، خانہ کعبہ کی طرف، انکروا ذلک، تو انہوں نے اس کو برا جانا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آگے زہیر، یہ برا بن عازب کی ایک اور روایت میں، انہ مات علی القبلہ، کہ یہاں کچھ یہ بھی تھا کہ جو آدمی قبلہ سے، انہو مات علی القبلہ، جو آدمی قبلہ پر فوت ہوئے، قبل ان تحول، قبلہ بدلنے سے پہلے، مات علی القبلۃ رجال، بیت المقدس سے جو خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بدلا، اس سے پہلے پہلے جو لوگ فوت ہوئے، وقتلوا، اور شہید ہوئے، فلم ندری، ہمیں نہیں معلوم، ما نقول فیہم، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں کہ ان کی وہ نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں. اس موقع پر فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں، یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دیں. اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا تو وہ قبول، اب خانہ کعبہ کی طرف حکم ہوا تو یہ بھی قبول ہو گئی.